بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ نے 42 سال کے بعد بھائی کو اپنی دو بہنوں کو جائیداد کے اندر حصہ دینے کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ 3 نومبر کو یہ فیصلہ جاری کیا جاتا ہے اور 26 اکتوبر کو اس فیصلے کو وربلی سنایا جاتا ہے، اس کی سماعت کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور خبروں کے اندر یہ معاملہ کیا آیا ہے، وہ دونوں چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سپریم کورٹ کا 42 سال بعد مرحوم کی 2 بیٹیوں کو وراثت کا حصہ دینے کا حکم، یہ خبر ہے جی۔ اس کے مطابق سپریم کورٹ میں خواتین کو جائیداد میں حصہ نہ دینے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 2 بہنوں کا حصہ مار لیا، بہنیں کیا شادی شدہ ہیں، اٹارنی کے ذریعے بیٹے کو ساری جائیداد دے دی۔ انہوں نے کہا کہ قانون، دین، اخلاق اور سماج سب اس کیس میں آپ کے خلاف ہیں۔ ماتحت عدالت نے اگر بہن کو حصہ نہیں دیا تو یہ عدالت دے گی۔ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے بیٹے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 42 سال سے آپ نے دھوکہ دے رکھا ہے، قانون یا عدالتوں کو تو آپ مانتے نہیں۔ عدالت نے 42 سال بعد بھائی کو 2 بہنوں کا جائیداد کا حق دینے کا حکم دیا۔ فیصلے میں قرار دیا کہ محکمہ مال میاں والی سراج خان مرحوم کی جائیداد سے اس کی بیٹیوں کو بھی حصہ دے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیس کلاسیکل مثال ہے کہ ریونیو افسران کی وجہ سے کیس التوا میں پڑے رہتے ہیں۔ عدالت نے جائیداد نہ دینے پر 10 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی عائد کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہرجانہ نہ دینے پر اسی مالیت کی جائیداد دی جائے گی اگر وہ ہرجانہ پے نہیں کر سکیں۔ اس کیس کے مطابق سپریم کورٹ کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے جس میں سارہ اختر نامی جو خاتون ہے وہ اپنے ماموں کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرتی ہے، اور اس مقدمے کو 2009 میں دائر کیا جاتا ہے، جس میں وہ یہ الج کرتی ہے کہ میرے جو وراثتی حصے کی پراپرٹی ہے اس کو میرے ماموں نے قبضہ کر لیا، اور یہ پراپرٹی تقریباً 977 کنال، یا اگر آپ اس کو ایکڑز میں یا مربوں میں دیکھیں تو یہ 5 مربع زمین تھی۔ سارہ اختر کی طرف سے جب یہ کیس فائل کیا جاتا ہے تو یہ کیس مقدمہ جو ہے وہ اس کے حق میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور کورٹ یہ قرار دیتی ہے کہ یہ جو سیل ڈیڈ ہے، یہ جو ایک بیع نامہ بنا ہوا ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس لیے یہ پراپرٹی جو ہے وہ سارہ اختر کو دی جائے۔ لیکن اس معاملے کی اپیل چلتی رہتی ہیں، کرتے کراتے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے 2023 میں، لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ سارہ اختر کو وہ پراپرٹی نہیں مل پاتی، حالانکہ اس کے حق میں پہلے سے کچھ فیصلے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا ریونیو کا معاملہ ہے، جو ہمارا محکمہ ریونیو ہے، محکمہ مال ہے، جس طرح کے اس کے کرتوت ہیں، جس طریقے سے وہ کام کرتا ہے، جس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس کے اندر ریمارکس دیے ہیں کہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو ریونیو کا عملہ ہے، یہ لوگ کام کو لٹکا کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے معاملات میں دشواری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آتا ہے تو سپریم کورٹ بہت سخت ریمارکس دیتی ہے۔ اس بینچ کو قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے بڑے سخت ریمارکس دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل شرافت کے ساتھ آپ اپنی بھانجی کو اس کی زمین، اس کا حصہ واپس کریں، جس کے اوپر جو بچی کا ماموں ہوتا ہے اس کے وکیل صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ پراپرٹی جو ہے باقاعدہ طور پر بھانجی نے اپنے ماموں کو فروخت کر دی تھی 1989 میں، اور 20 سال کے بعد 2009 میں اس سارے معاملے کو چیلنج کیا، جس پر جو بچی کا وکیل ہوتا ہے، جو بھانجی کا وکیل ہوتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ بچی کے نام سے جب اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کروایا جا رہا ہے یا جب اس فروخت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس وقت بچی نابالغہ ہوتی ہے، اور کس طریقے سے ماموں جو ہے وہ ماموں وہاں کا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماموں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بھانجی سے اپنی بہنوں کا حصہ بھی ہتھیا لیتا ہے، اور اس کے لیے سیل ڈیڈ تیار کر کے ایک باقاعدہ بیع نامہ بنا کر اس پراپرٹی کو اپنے نام کروا لیتا ہے۔ لیکن اس معاملے کو جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے، سپریم کورٹ بڑے سخت ریمارکس دیتی ہے، اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ فوری طور پر اس پراپرٹی کو اس بچی کے نام ٹرانسفر کیا جائے جو سارہ اختر ہے، اور 10 لاکھ روپیہ ہرجانے کے طور پر یا لیٹیگیشن کاسٹ کے طور پر وہ بھی جمع کروایا جائے، وہ بھی دیا جائے اس بچی کو ماموں کی طرف سے، جو اس بچی کا آج تک خرچ آیا ہے اس معاملے کو لڑنے کے لیے، اس کیس کو لڑنے کے لیے۔ اور اگر 10 لاکھ روپے آپ نہیں دیں گے تو 10 لاکھ روپے مالیت کی کوئی اور زمین جو ہے وہ بھی اس بچی کو دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہمارا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا جو محکمہ مال ہے، یہ ان کی ساری جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیزوں میں تاخیر ہوتی ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خواتین کو جائیداد کے حق سے محروم کرنے سے متعلق بھی ریمارکس دیتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس مقدمے کو رپورٹ کیا جائے، اور رپورٹ کرنے سے یہ ہو کہ آئندہ اس طرح کے کیسز جب ہماری عدالتوں کے سامنے آئے جس میں بہنوں کا حصہ مارنے والا کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے تو اس کے اندر سختی سے نمٹا جائے اور بہنوں کو ان کا حصہ دلایا جائے۔ اور جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد تمام میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ پورے 42 سال کے بعد
اس وراثتی معاملے کا فیصلہ ہوا ہے، بہنوں کی جائیداد کا فیصلہ ہوا ہے، جو بہنیں فوت ہو چکی تھیں اور ان کی وراثت کا حصہ ان کی بچیوں کے اندر تقسیم کرنے کا یہ فیصلہ آیا ہے، اور امید ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے آئندہ کئی بہنوں کو، کئی ایسی خواتین کو جن کو ان کے وراثتی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو اس سے فائدہ ملے گا، اور لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کو اپنے مقدمات کے اندر استعمال کر سکیں گے۔ جس کسی کو بھی اس فیصلے کی کاپی بھی چاہیے ہوگی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر لیٹسٹ ججمنٹ کے جو ٹیب ہے اس کے اندر یہ ججمنٹ موجود ہے۔ اگر آپ لوگ ہم سے بھی چاہیں گے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس ججمنٹ کو آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔